السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے ادھیکار، آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں کیا ہے اس کے۔ حدیث کی روشنی میں پہلا نمبر، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔ حدیث ترمذی۔ دوسرا نمبر، حضرت ابو امیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بچوں پر ماں باپ کے کیا ادھیکار ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں باپ تمہارا سورگ بھی ہے اور نرک بھی ہے، یعنی ماں باپ کی سیوا کر کے سورگ میں جا سکتے ہو اور ان کی نافرمانی اوگیا کر کے یا انہیں دکھ دے کر نرک میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہو۔ حدیث ابن ماجہ۔ تیسرا نمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اپنے ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ پاپ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے صحابہ نے کہا، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو دوسرا بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ حدیث بخاری۔ چوتھا نمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا، میری سیوا اور اچھے ویوہار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی کے پوچھنے پر انہوں نے 3 بار ماں کا حق بتایا، اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے اچھے ویوہار کا حقدار ہے۔ حدیث بخاری مسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ جاہمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیوا میں حاضر ہوئے اور کہا، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے صلاح چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی سیوا کرو، سورگ ماں کے پیروں کے نیچے ہے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ حدیث احمد نسائی۔ چھٹا نمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے ماں باپ کا آگیا پالن کرو، تمہاری سنتان تمہارا آگیا پالن کرے گی، پوتر جیون گزارو، تمہاری عورتیں اچھے پوتر آچرن والی ہوں گی۔ حدیث طبرانی۔ اولاد سنتان کے ادھیکار، اسلام میں اولاد کے کیا ادھیکار ہیں، سنتان کے کیا ادھیکار ہیں، آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ پہلا نمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھی تہذیب سنسکار سکھاؤ۔ حدیث ابن ماجہ۔ دوسرا نمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو سنتان دے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھی شکشا دے، اچھی عادتیں اور ڈھنگ سکھائے، پھر جب وہ بالغ ویسک ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ اگر اس نے صحیح سمے پر شادی نہیں کی اور سنتان نے کوئی پاپ کر لیا تو وہ باپ اس پاپ میں حصے دار مانا جائے گا۔ حدیث بہقی فی شعب الایمان۔ تیسرا نمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا آداب سکھایا ارتھات اچھے سنسکار دیے،
ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا وہ سورگ میں جائے گا۔ حدیث ابو داؤد۔ چوتھا نمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی سنتان کو اچھے ادب، ششٹاچار، اچھی عادتیں اور اچھے سنسکار سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ حدیث ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی ماں 2 بچیوں کے ساتھ کچھ مانگنے آئی۔ یہ تینوں بھوکی تھی۔ اس سمے میرے پاس انہیں دینے کے لیے ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہی دے دی۔ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کو دے دیا۔ خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، جبکہ وہ خود بھی بھوکی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے ان کو اس عورت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے فرمایا، جس کسی کو بھی بچیوں کے دوارا پریچھا میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا تو یہ بچیاں پرلے کے دن، قیامت کے دن اس کے لیے نرک سے بچنے کا سادھن بن جائیں گی۔ حدیث بخاری مسلم۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر کچھ غلط ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ شکریہ۔